محترم سامعین، قابل احترام برادران اسلام، کلام الہی میں سے ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و اکرام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سے بھی سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے، جس کی تمنا بعض انبیاء کرام نے بھی کی کہ یا اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ اتنی بڑی عظمت اور شان والی امت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی بے حد بلند ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حسان مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے میری شان بیان کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ممبر رسول پہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت اور شان میں یہ اشعار، یہ نعت پڑھتے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ علیہ السلام کی شان میں یہ فرماتے کہ آپ جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، خالق کائنات نے آپ کو ویسے ہی تخلیق فرمایا۔ یہ سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے حکم سے آپ کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کے آپ کی شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایسے عظمت والے نبی اور رسول کا امت پر حق ہے۔ امت پر حق یہ ہے
کہ ہم آپ علیہ السلام سے محبت کریں، ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، محبت ہو۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں گیا، آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے جاتے ہوئے میری جرأت اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کس منہ سے آپ علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوں۔ فرمایا کہ میں نظریں جھکاتے ہوئے چلتا ہوا جب روضہ مبارک کے قریب گیا تو ایک پلر کے سامنے اپنی نگاہیں نیچے کر کے جھکا کے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تو یہاں اتنی شقی و قلب ہے کہ لوگ تو روضہ اقدس کی جالیوں کو چوم رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، اور تو یہاں چھپ کے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ بار بار میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، اتنے میں نے آواز سنی، مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے، جو شخص اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرتا ہے وہ چاہے کتنی ہی دور ہو وہ میرے قریب ہے، اور جو میری سنت کی اتباع اور سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ چاہے جالیوں سے چمٹا رہے وہ پھر بھی مجھ سے دور ہے۔ تو حاضرین محترم، آپ نے دیکھا کہ سنت کی کتنی بڑی برکت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، من ترک سنتی فلیس منی، فرمایا کہ جو شخص سنت کو چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی۔ کلام الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت پہ عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حاضرین محترم، جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی عبادت ہے، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب انسان ان عبادتوں کو کرتا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا حکم کلام الہی میں ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تم بھی زکوٰۃ ادا کرو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج ادا کرو۔ صرف یہ درود شریف ایسا عمل ہے
جو کہ کلام الہی کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ فرمایا کہ درود شریف ایسی دعا ہے کہ جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اور کوئی ایسی دعا نہیں جس کا 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذمے لگایا ہے جو پوری زمین کا چکر لگاتی ہے، جہاں کہیں کوئی مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ دنیا میں اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا جاتا یا کسی کی طرف سے ہدیہ آپ کی خدمت میں آتا تو آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اس سے اچھا ہدیہ ان کے بدلے میں عنایت فرماتے۔ فرمایا کہ یہ درود شریف ایک تحفہ، ایک ہدیہ ہے جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزتی میں دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جس بندے نے یہ درود شریف کا ہدیہ اور تحفہ میرے لیے بھیجا ہے، یا اللہ تو اس کے تمام تر مسائل حل فرما، اس کی مدد فرما اور اس کی دین میں خوب اسے ترقیاں عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، فضل اور کرم ہے کہ جو ہمیں اور امت کو یہ دعائیں نصیب ہو رہی ہیں، بشرطے کہ امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور سنت کا اتباع کرے اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔